بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ایک ایسی صورت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت ہے جس کا وظیفہ ہے، اس کے برکت سے رزق کی کشادگی ہو جاتی ہے، قرض سے نجات مل جاتی ہے، محبت و دل کا سکون حاصل ہو جاتا ہے، دشمنوں سے حفاظت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ ایسا وظیفہ ہے جس سے قرض اتر جاتا ہے، بیماریاں ختم ہو جاتی ہے اور دل کو سکون و اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ وظیفہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں، یہ قرآن پاک کی سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے، بہت مجرب و بابرکت وظیفہ ہے۔ یہ سورت توحید خالص کا اعلان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت پر کئی احادیث میں روشنی ڈالی ہے۔ اس کا ورد روحانی، جسمانی، مالی اور دینی فوائد کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ سورت یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کا وظیفہ ہے۔ یہ کوئی معمولی صورت نہیں، یہ بہت مجرب۔ سورہ اخلاص کے پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے، رزق میں کشادگی ہو جاتی ہے، مشکلات حل ہو جاتی ہے، بیماری سے صحتیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو وظیفہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سورہ اخلاص کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھیں، 11 دن یا 21 دن تک پڑھیں، پھر وقت فجر یا عشاء کے بعد پڑھیں تو بہتر ہے۔ نیت اپنی حاجت دل میں رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں۔ محبت اور دلوں کو نرم کرنے والی یہ صورت ہے۔ یہ صورت بہت مجرب صورت ہے۔ سورۃ الاخلاص 41 بار پڑھ کر کسی شخص کا تصور کریں، 7 دن یا 11 دن پڑھیں، انشاءاللہ جائز مقصد جو ہوگا ضرور پورا ہو جائے گا۔ تو معزز سامعین اکرام، رزق میں برکت حاصل کرنے کے لیے اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں تو ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص کو 11 مرتبہ پڑھیں، بہت فائدہ ہوگا، انشاءاللہ رزق میں وسعت اور برکت ہوگی۔ روحانی حفاظت کے لیے اس سورت کو سونے سے پہلے یعنی سورہ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ ہر قسم کے شر، جنات، حسد اور نظر بد سے حفاظت حاصل ہو جاتی ہے۔ سورۃ الاخلاص آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اس سورت کے پڑھنے سے ہر قسم کے شر، جنات، حسد اور نظر بد سے حفاظت حاصل ہوتی ہے، جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حدیث کے مطابق جو شخص سورہ اخلاص کو دل سے محبت سے پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو معزز سامعین اکرام، ہر وظیفے سے پہلے اول آخر درود شریف 3 بار یا 11 بار پڑھنا بہتر ہے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے بعد سب سے پہلے وضو کی حالت میں پڑھنا افضل ہے۔
نیت خالص اللہ کے لیے ہو اور کسی پر ظلم یا ناجائز مقصد نہ ہو۔ تو معزز سامعین اکرام، جی بالکل سورہ اخلاص کے وظیفے سے متعلق ایک مجرب واقعہ اور اس کی تفصیل آپ کے رہنمائی کے لیے پیش کر رہا ہوں، جو اس سے آپ کو اس سورت کی طاقت، برکت اور روحانی اثرات کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ کا تجربہ کیا ہوا واقعہ ہے، سورہ اخلاص کا کمال ہے۔ شیخ سعدی، مشہور بزرگ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بہت مالی تنگی، قرض اور بیماری میں مبتلا تھا، نہ کوئی سہارا تھا، نہ کوئی علاج کروانے کے لیے استطاعت۔ وہ ایک بزرگ کے پاس آیا اور عرض کیا، حضرت میری زندگی مشکلات میں گہر چکی ہے، کوئی ایسا عمل بتائیں جو میرے مسائل حل کرے۔ بزرگان دین نے فرمایا، روزانہ سورہ اخلاص کو سچی دل سے 100 مرتبہ پڑھو، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یہ عمل اس شخص نے روزانہ کیا، کچھ ہی دنوں میں قرض اتر گیا، بیماریاں ختم ہو گئی، رزق میں کشادگی آ گئی اور دل کو سکون اور وہ اطمینان حاصل ہوا۔ وہ شخص ہر ملاقات میں کہتا ہے، میں نے ساری زندگی سورہ اخلاص کے برابر کوئی عمل نہیں پایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ سورہ اخلاص سے محبت کرنے کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے ان سے پوچھا، تم ہر نماز میں سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، مجھے اس میں اللہ کی صفات توحید ملتی ہے اور میں اسے پسند کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس محبت کی وجہ سے اللہ نے تمہارے لیے جنت واجب کر دی۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ مجرب وظیفہ آزمودہ وظیفہ ہے۔ مقصد حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، رزق کی کشادگی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، قرض سے نجات حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، محبت حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، دل کا سکون حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، دشمنوں سے حفاظت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ وضو کی حالت میں تنہائی میں بیٹھے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھیں، دل میں اپنی حاجت بیان کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر گر گلا کر دعا کریں۔ اس وظیفے کی مدت 21 دن مسلسل وظیفہ کریں۔ بہتر وقت تہجد کا وقت ہے یا عشاء کے بعد تنہائی میں کریں، تو فائدہ یہ ہوگا جو شخص سورہ اخلاص کو اپنا معمول بنا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے تمام گوشوں میں برکت عطا فرماتا ہے، جسمانی، روحانی، مالی اور ذہنی۔ اگر آپ خاص مقصد کے لیے، شادی کے لیے وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، دشمن سے حفاظت کرنے کے لیے وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، کاروبار بڑھانے کے لیے وظیفہ کرنا چاہتا ہے، محبت یا صحت حاصل کرنے کے لیے یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، تو وظیفہ چاہتے ہیں تو برائے کرم واضح کریں کہ آپ کا مقصد کیا ہے، اس کے مطابق مخصوص آپ کی رہنمائی کی جائے۔ آپ کی دلچسپی دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ آپ سورہ اخلاص کے وظیفے کو دل سے سمجھنا چاہتے ہیں اور یہی اخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، میں یہاں مزید تفصیلی رہنمائی دے رہا ہوں مختلف مقاصد کے لحاظ سے، مخصوص وظائف، روحانی نکات اور دعا کے آداب کے ساتھ، تاکہ آپ کو ہر پہلو سے مکمل فائدہ ہو سکے۔ تو معزز سامعین اکرام، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس وظیفے کے دوران اس کو اسکپ مت کرنا، آخر تک سننا، تاکہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے، اور ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے، اور ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔ تو معزز سامعین اکرام، سورہ اخلاص کا وظیفہ، سورہ اخلاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، صفات، کمال اور بے نیازی کا اعلان ہے۔ جو شخص اس سورت کو یقین اور اخلاص سے پڑھتا ہے، وہ گویا اللہ کی صفات کو اپنی دل میں بٹھاتا ہے، اور اللہ ایسے بندے کو دنیا اور آخرت میں ضائع نہیں کرتا۔ مخصوص مقاصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں
مثلاً رزق اور برکت کے لیے روزانہ فجر کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھیں، مدت کم از کم 21 دن۔ نتیجہ رزق میں کشادگی ہوگی، خیر و برکت حاصل ہوگی، نوکری میں ترقی ہوگی، کاروبار بہتر ہوگا۔ تو معزز سامعین کرام، قرض سے نجات کے لیے اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں تو عصر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ اخلاص کو، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ کو بھی پڑھیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور اس کے ساتھ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ روزانہ عصر کے بعد 41 مرتبہ سورہ اخلاص اور 3 بار سورہ فاتحہ پڑھیں۔ یا اللہ مجھے قرض کے بوجھ سے آزاد فرما دے، جیسا تو نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ شوہر کے محبت، بیوی میں ہم آہنگی یا دل جیتنے کے لیے اس وظیفے کو یعنی سورہ اخلاص کو 41 بار کسی خاص شخص کے تصور کے ساتھ پڑھیں۔ عشاء کے بعد شرط یہ ہے کہ نیت جائز ہو، جائز رشتہ، صلح اور ازدواجی محبت کے لیے۔ یا اللہ جس کی دل کو میرے لیے نرم کرنا ہے تو اپنی رحمت سے نرم کر دے۔ دشمنوں سے حفاظت کے لیے اور روحانی حفاظت کے لیے اس صورت کو سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس اور روزانہ صبح شام 3 بار پڑھیں۔ پڑھ کر دم کریں اپنے اوپر، بچوں پر، گھر پر۔ نتیجہ یہ ہے کہ دم کریں، نظر بد، جادو، دشمنی، حسد، جنات سے مکمل حفاظت ہوگی۔ تو معزز سامعین کرام، اخلاص سے پڑھیں، بغیر دنیاوی دکھاوے کے لیے نہیں، یقین سے اس وظیفے کو کریں، ضرور سنیں، گڑ گڑا کر مانگیں جیسے کوئی فقیر بادشاہ سے مانگتا ہے۔ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد دعا کریں، نیت صاف ہو، کسی پر ظلم یا ناجائز طریقہ نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص کو 1/3 قرآن کے برابر بتایا ہے، یعنی اگر آپ روزانہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو گویا آپ نے پورا قرآن پڑھا۔ یہ اس کی عظیم روحانی اثرات کا ایک اشارہ ہے۔ تہجد میں سورہ اخلاص پڑھنے کی طاقت، اگر آپ تہجد کے وقت سورہ اخلاص پڑھ کر دعا مانگے تو اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ تہجد میں دروازہ بند نہیں ہوتا، دروازے کھل جاتے ہیں، فرشتے آمین کہتے ہیں، دل پاک اور سکون میں بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ مخصوص پریشانی یا مسئلے کا ذکر کریں تو میں اس کے مطابق آپ کو انشاءاللہ اس وظیفے کو بتانا چاہتا ہوں۔ شوہر کا غصہ ہو، گھریلو ناچاکی ہو، سسرال کا ظلم ہو، اولاد کی نافرمانی ہو، بے برکتی ہو، دشمنوں کے وار ہو، آپ بس نیت و مقصد بتائیں، انشاءاللہ اس کے مطابق میں آپ کو یہ وظیفہ آپ کو بتاؤں گا، آپ کی رہنمائی کروں گا۔ تو معزز سامعین کرام، آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔